عائشہ روز صبح اذان سے پہلے اٹھ جاتی تھی، اس لیے نہیں کہ صرف عبادت کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ گھر کو اس کی خاموشی چاہیے ہوتی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے پر کچھ سیکنڈز بیٹھی، جیسے اپنے آپ کو ہمت دے رہی ہو ایک اور دن کے لیے۔ اس کا شوہر بغل میں آرام سے سو رہا ہوتا، بچے دوسرے کمرے میں بے فکر نیند میں، اور عائشہ، اس کی تھکن صرف جسمانی نہیں تھی، وہ سالوں کی تھکن تھی۔ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہ کچن میں جاتی، دودھ ابالنا، آٹا گوندنا، لنچ باکسز بنانا، یونیفارم آئرن کرنا، چائے تیار کرنا۔ کسی نے کبھی نہیں پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ تم نیند پوری کرتی ہو؟ کسی نے اس کے پیروں کی سوجن کی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ کسی نے اس کے درد بھرے کندھے نہیں محسوس کیے، کیونکہ اس کی دنیا میں اچھی عورت شکایت نہیں کرتی۔ عائشہ کبھی صرف بیوی نہیں تھی، وہ ایک بیٹی تھی جس کے خواب تھے۔ اسے پڑھنا تھا اور اسے پڑھنا پسند تھا۔ ٹیچر بننا چاہتی تھی، پوئٹری لکھتی تھی اور پرانی ڈائری میں جو میٹرس کے نیچے چھپا کر رکھتی تھی۔ لیکن باپ نے کہا، لڑکیوں کو اتنی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں نے کہا، خود کو کچن کے لیے تیار کرو، اور سوسائٹی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ سب نارمل تھا۔ 19 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی، بڑی شادی، زیور، مسکراتے رشتہ دار، سب کہہ رہے تھے بہت نصیب والی ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا کیا وہ تیار ہے۔ شادی کی رات شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دھیرے سے کہا، آج سے میں سب کی ہو گئی، بس اپنی نہیں رہی۔ شروع میں عمران برا نہیں تھا، زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، محبت دکھاتا نہیں تھا، مگر ظالم بھی نہیں تھا، اور ہماری سوسائٹی میں یہ کافی ہوتا ہے۔ سال گزرتے گئے، بچے ہو گئے، ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں، عمران اور زیادہ مصروف ہو گیا، بات چیت کم ہوتی گئی، محبت روٹین بن گئی۔ جب بھی عائشہ اپنی تنہائی کا ذکر کرتی، جواب ملتا، تم بہت ایموشنل ہو، اور عورتیں بھی تو ہیں جو مینج کرتی ہیں، کم از کم میں تمہیں مارتا تو نہیں۔ اور عائشہ تو چپ ہی ہو جاتی، کیونکہ اس کے سکھائی گئی تعلیم کے مطابق خاموشی از اکول ٹو صبر، صبر از اکول ٹو اچھی عورت، اچھی عورت از اکول ٹو عزت۔ ایک دن عائشہ کچن میں بے ہوش ہو گئی، بیٹا گھبرا گیا، بیٹی تو روئی پڑی۔ عمران ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، سویئر ویکنس ہے، آئرن ڈیفیشنسی، مینٹل ایگزاکشن، اینڈ پھر نرمی سے بولا، انہیں ریسٹ چاہیے، کم سٹریس۔ گھر آ کر سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ 3 دن اسے آرام ملا، اور چوتھے دن ساس نے کہا، اب بس بھی کرو، گھر کا کام خود نہیں ہوتا، اور سب کچھ پھر نارمل ہو گیا۔ نارمل ان کے لیے، عائشہ کے لیے نہیں۔ اسے سمجھ آ گیا، اگر میں نہ رہوں، لوگ مجھے نہیں، صرف میرے کام کو مس کریں گے۔ رات کو کپڑے فولڈ کرتے ہوئے عائشہ اپنے آپ سے پوچھتی ہے، میں آخری بار کب کھل کے ہنسی؟ کسی نے مجھے بنا مطلب کے کب گلے لگایا؟ میں کون ہوں بیوی اور ماں کے علاوہ؟ اسے اپنی پرانی ڈائری یاد آئی۔ ایک رات اسے نکالا، پیجز پیلے ہو چکے تھے، الفاظ اب بھی زندہ تھے۔ وہ روئی، اس لڑکی کے لیے جو کبھی تھی، اور اس عورت کے لیے جو صرف یوزفل رہ گئی تھی۔ سارا 14 سال کی تھی، خاموش، سمجھنے والی۔ وہ سب دیکھتی تھی کہ امی سب سے آخر میں کھاتی ہیں، دیکھتی تھی کہ ان کی بات نہیں سنی جاتی، دیکھتی تھی کہ مسکراہٹ کے پیچھے درد ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے پوچھا، امی، کیا آپ شادی کے بعد خوش ہیں؟ عائشہ رک گئی، اس سوال نے اسے ہلا دیا۔ اس نے کہا، خوشی ایڈجسٹ کرنے سے آتی ہے بیٹا۔ سارا نے دھیرے سے کہا، پھر آپ باتھ روم میں کیوں روتی ہیں؟
اس رات عائشہ سو نہیں سکی۔ اسے احساس ہوا اس کی خاموشی اس کی بیٹی کو درد سہنا سکھا رہی ہے۔ ایک شام رشتہ دار آئے ہوئے تھے، کھانا تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ سب کے سامنے عمران بولا، اسے ٹائم مینیج کرنا بھی نہیں آتا۔ لوگ ہنس دیے۔ عائشہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، زور سے نہیں، ڈرامیٹک نہیں، بس چپ چاپ۔ اس رات وہ روئی نہیں، اس نے دعا کی، اور پہلی بار دعا صبر کے لیے نہیں تھی، وہ ہمت کے لیے تھی۔ اگلے ہفتے عائشہ نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے پاس کے ویمن سینٹر میں 2 گھنٹے پڑھنا شروع کیا، صرف 2 گھنٹے۔ جب اس نے عمران کو بتایا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عمران بولا، اب کیوں؟ گھر کون سنبھالے گا؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں ہی، جیسے ہمیشہ سنبھالتی ہوں، بس یہ بھی کرنے دیں۔ شاید اس کی آنکھوں میں کچھ نیا تھا۔ عمران مان گیا، اور وہ 2 گھنٹے عائشہ کی زندگی بدل گئے۔ وہاں لوگ اسے سنتے تھے، مس عائشہ کہتے تھے۔ اس کی سوچ کی قدر تھی۔ وہ پھر لکھنے لگی، اس کی نیند بہتر ہوئی، وہ تھوڑی سی بولنے لگی، نہ بغاوت، نہ چیخنا، بس سچ بولنا۔ اس کی بیٹی فخر محسوس کرتی تھی۔ ایک رات عمران نے کہا، تم بدلی بدلی سی لگتی ہو۔ عائشہ نے کہا، میں خود کو یاد کر رہی ہوں۔ عائشہ نے گھر نہیں چھوڑا، شادی نہیں توڑی، سوسائٹی کے لیے بری عورت نہیں بنی۔ اس نے بس غائب ہونا بند کر دیا۔ اس نے سیکھا، عورت کو مضبوط ہونے کے لیے چیخنا نہیں ہوتا، بس یہ مان لینا ہوتا ہے کہ خاموشی اس کا فرض نہیں۔ اب جب وہ دعا کرتی ہے تو شکر کرتی ہے، صرف فیملی کے لیے نہیں، اپنے لیے، ہر اس عورت کے لیے جو خود کو نظر انداز محسوس کرتی ہے۔ تمہاری خاموشی کمزوری نہیں تھی، لیکن تمہاری آواز تمہارا حق ہے۔ تو آپ بھی کسی بھی ایسی عائشہ کو جانتے ہو تو اس سے پوچھیے گا ضرور کہ تم ٹھیک ہو۔ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی تو کامنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اور اس سٹوری کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملوں گی پھر کسی اور کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے۔